اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ آخر میں ہم حضرت والا حضرت مولانا عفان صاحب سے بسط ادب و احترام عاجزانہ یہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے قیمتی تاثرات و نصائح سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائے جو مستقبل میں ہمارے لیے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستو اور میری محترم مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اپنے قرآن اور دین کی نسبت پر یہاں جوڑا ہے۔ یہ اللہ ہی کا بڑا احسان ہے۔ میرے عزیزوں، ان مکاتب کو معمولی نہ سمجھو، یہ مکاتب بہت جان رکھتے ہیں، اور یہ مکاتب کی بنیاد پر بستیوں میں دین زندہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم پھیلتی ہے۔ ان مکاتب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بستیوں سے فتنوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے ان مکاتب کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ ان مکاتب کو اپنے گلے کا ہار بناؤ، اور اپنے بچوں کو ان چار دیواری میں مدرسوں میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم بھیجیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے لیے محنتیں کی جا رہی ہے۔ ایک اچھے استاد کی ماتحتی میں ہمارے بچے قرآن اور حدیث کا نور لے رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارے صوبے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ دے رکھی ہے، ورنہ ہم بستیوں میں علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ مسلمان بچے کا کیا حال ہے۔ ہم علاقوں میں جائیں، 17 سال کا 18-19 سال کا نوجوان مسلمان بچہ ہے، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں آتا، اسے یہ پتا نہیں کہ ہمارے نبی کون ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ یہ اللہ ہی کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے صوبے میں خصوصاً اللہ نے یہ مکاتب کی ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے جال بچھائی ہے، اور گلی گلی مسجد محلہ محلہ لوگ فکر کرتے ہیں، اور ہماری بستیوں میں یہ مدرسے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے دنیا کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ایسے قرآن کی تعلیم کی بھی فکر کریں، اور ٹیوشن کے ذریعے نہیں، کسی آپا جان اور خالہ جان کے پاس بھیج کر نہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو ایک عالم دین اور ایک استاد کی ماتحتی میں مدرسوں میں بھیجیں، اور ان کو قرآن حدیث کا نور دلائے۔ یہ مکاتب کی تعلیم جو ہے، یہ بچوں کا مکتب میں جانا جو ہے، وہ ہمارے لیے بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے، اور قبرستان میں ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے عذاب کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی مدت کے بعد دوبارہ وہ قبرستان سے واپس آئے قبرستان سے، تو دیکھا کہ آدمی کا عذاب ختم ہو گیا، اس کی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے سے بات کرتے تھے، مردے کے سامنے جا کر کہتے تھے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس سے باتیں کرتے تھے۔ یہ اللہ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، بھائی جب یہاں سے جا رہا تھا تجھے قبر میں عذاب تھا، تو بہت پریشان تھا، اب دوبارہ میں یہاں سے گزرا ہوں، تیری قبر کا عذاب ختم ہو گیا، کیا بات ہے؟
اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں ایک چھوٹا معصوم بچہ چھوڑ کر آیا تھا، میرا تو انتقال ہو گیا، لیکن میری بیوی نے اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور پہلے دن جب یہ مکتب میں پڑھنے گیا ہے اور استاد نے اسے یوں کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرو، میرے بیٹے نے یہاں زمین پر رحمان و رحیم مجھے پکارا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے میرے عذاب کو ختم کر دیا، میرے بچے کے بسم اللہ بولنے کی وجہ سے میرے اللہ نے میرا عذاب ختم کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے مکاتب کی تعلیم۔ اپنے بچوں کی مکاتب کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ آج کے بچے ہمارے اساگر ہیں اور یہ کل کے ہمارے اکابر ہیں۔ انہی بچوں میں حافظ قرآن پیدا ہوں گے، انہی بچوں میں عالم ربانی پیدا ہوں گے، انہی بچوں میں دین کے دائی اور شہدائی پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو صبح میں اسکول بھیجنے کے لیے انکل کے انتظار میں 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑی رہتی ہے، لیکن مکتب میں کیا حال ہے کہ مکتب میں بچہ جاتا ہے، نیند میں جاتا ہے، رات میں جن کپڑوں میں سویا تھا اسی کپڑوں میں جاتا ہے، کوئی فریش کی اس کی شکل نہیں، کوئی چائے کا انتظام نہیں۔ بچہ مکتب میں آنے کے بعد کتنی دیر تک تو سوتا ہے، اس کے بعد جو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اور ہائی اسکول میں بچہ اسکول جاتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، اپنے پانی کی بوتل لیتا ہے، اپنا بیگ لٹکاتا ہے، اپنے ناشتے کا ڈبہ لیتا ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ اس کے ماں باپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی تعلیم بھی اپنے اولاد کو دینا بہت ضروری ہے۔ آج امت کو اچھے لوئر کی ضرورت ہے، آج امت کو حیا والا ایماندار جو ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور دے، لیکن ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم بھی ضرور دے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، اس کی یہ دنیاوی تعلیم یہیں تک رہ جائے گی، دنیاوی تعلیم یہاں رہ جائے گی، اور جو دینی تعلیم دی جائے گی وہ دنیا میں بھی کام میں آئے گی، اور جو ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی ہے وہاں پر بھی کام آئے گی۔ اس لیے مردوں سے زیادہ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ فجر میں وقت کی پابندی کے ساتھ ان کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، ایک دن کی بھی چھٹی نہ پڑے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی گوش پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ ایک دن اگر مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تو اس کی نحوست اسے 40 دن تک بے بیچ لڑتی ہے۔ تو ہمارے بچے یہ ابھی تو غیر حاضری کی تھی اور اس کی نحوست میں ہے، اور پھر غیر حاضری ہو گئی، ابھی اس کی نحوست چل رہی ہے اور پھر غیر حاضری ہو گئی، پھر ہمارا بچہ جو ہے اچھی طرح مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کرتا اور وہ تعلیم کا اثر ہمارے بچوں پر نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میری محترم مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ مدرسے کے یونیفارم کے ساتھ پابندی کے ساتھ ان کو مکتب میں بھیجے۔ اور اگر استاد کی طرف سے کوئی سختی ہوئی ہے تو پھر ہماری بہنیں مدرسے میں آ جاتی ہیں اور استاد کے سامنے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر بچوں کے سامنے ہم نے استاد کو ڈانٹا تو ہمارا بچہ اور جری ہو جائے گا، اور ہم نے یہ سکھایا کہ بڑوں کے سامنے بول سکتے ہیں تو پھر بچہ کل ہمارے سامنے بھی بولے گا۔ اس لیے اگر استاد نے اسے ڈانٹا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تمہیں استاد نے مارا ہے، میں تمہارے ابو سے کہہ دوں گی، تمہارے ابو شام کو آئیں گے، تمہارے استاد سے مل لیں گے۔ ہم جا کر اپنے بچوں کے سامنے اس سے استاد کے سامنے کبھی بھی زبان نہ چلائے، نہ مرد نہ عورتیں، ورنہ ہمارا بچہ اور جری ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آگے کا نقصان یہ ہوگا کہ جس استاد سے ہم لڑے ہیں یہ بچہ جو ہے استاد کی نگاہ سے گر جائے گا، پھر استاد اس بچے پر توجہ نہیں دیں گے، تو پھر استاد کے جو فائدہ ہونا چاہیے استاد کی طرف سے بچے کو، یہ فائدہ بچوں کو نہیں ملے گا اور ہمارے بچے تعلیم سے کورے رہیں گے۔
نہ قرآن کا نور ملے گا نہ حدیث کا نور ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مکتب میں جا کر استاد کے سامنے زبان درازی نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تیرا کوئی قصور ہوگا جس کی وجہ سے استاد نے تجھے ڈانٹا ہوگا، تو نے غیر حاضری کی ہوگی، تو نے کچھ بولا ہوگا، اس لیے استاد نے تجھے ڈانٹا ہوگا. ورنہ ایک استاد بھی ہماری اولاد یہ جسمانی اولاد ہے تو استاد کی روحانی اولاد ہے. تو استاد بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے، پریم دیتا ہے، ان بچوں کو پیار دیتا ہے اور پیار سے پڑھاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ استاد کے سامنے زبان درازی نہ کرے، ورنہ ہمارے بچے علم سے محروم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہمیں اس مدرسے کے استاد کا خوب اکرام کرنا چاہیے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. میں کب سے دیکھ رہا ہوں یہ بچوں کو انعام مل رہا ہے. یہ سارے 120 بچے ہیں، انہوں نے تھوڑی تھوڑی محنت کی ہے. ان 120 بچوں پر محنت استاد نے کی ہے، تو استاد کو تو انعام زیادہ ملنا چاہیے. استاد کو تو دیا نہیں ہم نے اور بچوں کو دیتے رہے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم ان بچوں کے استاد کو انعام دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کے استاد جو تھے، ان کے بیٹے کو استاد نے سورہ فاتحہ یاد کرائی. تو بچے کے استاد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد کے پاس گئے اور 1000 روپے اپنے جیب میں تھے، وہ ہدیے میں دے دیے کہ تم نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کرائی. سورہ فاتحہ بڑی قرآن کی اچھی ایک سورت ہے، تم نے یاد کرائی، 1000 روپے دے دیے. اور یوں کہا اگر اس سے زیادہ میرے جیب میں ہوتا میں وہ دیتا. آج ہم اپنے اساتذہ کو ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم ان کی تنخواہیں کیا دیتے ہیں؟ مدرسے ہمارے گھروں میں 6000 کا دودھ آتا ہے، ہم 6000 تنخواہ اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں. ہمیں تھوڑی شرم آنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اولاد کو جو آخرت کا تعلیم دے رہا ہے اور جو تربیت کر رہا ہے، اپنے گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے اور جمعہ کے دن اگر یہ جلدی گھر میں آ جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اسکول جلدی چھوٹ جاتی ہے، جب گھر میں جلدی آ جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں تو مدرسے میں اچھا تھا، تو اسکول میں اچھا تھا، تیری اسکول 1 بجے چھوٹتی ہے وہی اچھا ہے، تو گھر میں حیران پریشان کر دیتا ہے. تو ماں باپ مل کر ایک بچے کو سنبھال نہیں سکتے، ایک استاد مل کر ان 120 بچوں کو کیسے سنبھالتا ہوگا؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ان اساتذہ کی قدر کریں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں اور ان کو خوب تنخواہ دیں تاکہ ہماری مدرسے کا استاد اچھی طرح اپنے بچوں پر دھیان دے کر یہ مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر انہیں قرآن کا نور دے سکے اور انہیں علم دے سکے، حدیث کا نور دے سکے. یہ سب والیوں کی ذمہ داری ہے، مستورات کی بھی ذمہ داری ہے اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اپنے محلے کے مکتب کے اور مسجد کے امام اور مکتب کے استاد، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کی اچھی تنخواہیں دیں تاکہ یہ اچھی طرح اپنے مسجد میں کام کر سکے، اپنے مدرسوں میں کام کر سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا پہلا سبق ہے ان بچوں کے لیے. اب بڑوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، بہت مختصر زندگی ہے اور آج کے زمانے میں تو دیکھ رہے ہیں آدمی چلتے چلتے مر رہا ہے، بات کرتے کرتے مر رہا ہے. رکشہ میں بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، موت آ گئی. کیا ہوا کہ اٹیک آ گیا. آدمی رات کو سویا تھا، صبح میں اٹھا ہی نہیں، کیا ہوا؟ مر گیا. صبح میں آدمی کام پہ جاتا ہے تو پکی بات نہیں کہہ سکتا کہ شام کو میں اپنے بیوی بچوں میں واپس لوٹ پاؤں گا. یہ دنیا کا ماحول چل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ایسے ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے دین کو اپنے زندگیوں میں لانے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں دین دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کوڑا نہیں رکھا، لیکن آج وہ دین ہماری زندگی میں لانے کی ہم محنت نہیں کرتے. اس لیے ہماری زندگیاں دین سے کوری ہو گئی، اتنی کوری ہو گئی کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، نبی کی سنتیں ہمیں یاد نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کہاں ہوئی، یہ امت کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے. ایمانی بول لا الہ الا اللہ، یہ بیسک جملہ ہے. ایمانی بول یہ مسلمان کے بچے کو یاد نہیں ہے. ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے دین کی محنت کرنا اور اللہ کے دین کو سیکھنا
اور اللہ کے دین کو اپنے گلے سے لگانا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ نبیوں نے محنتیں کی، ان کے بعد صحابہ نے محنتیں کی، ان کے بعد اللہ والوں نے محنتیں کی ہیں اور ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ ہم محنت کریں گے، ہماری نسلوں میں دین جائے گا، اور اگر ہم بیٹھ گئے ہماری نسلیں دین سے کوری ہو جائے گی، ہماری نسلیں اللہ کو بھول کر زندگی گزارے گی، ہماری نسلیں نبی کو بھول کر زندگی گزارے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کریں۔ ہمارے بزرگ کتنی محنت کرتے تھے، کتنا دنیا میں آ کر انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے، نظام الدین اولیاء، بایزید بستامی، مولانا الیاس کاندھلوی اور شیخ زکریا اور دنیا کے چھوٹی کے بڑے بڑے علماء دنیا میں آئے اور دین کی محنت کی، آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بھی دین کی محنت کریں گے تو ہماری زندگیوں میں دین باقی رہے گا، ہمارے بچے اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے اور نبی کو پہچاننے والے بنیں گے۔ اور اگر ہم بیٹھ گئے اور کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نبی کی سنتیں نہیں، نبی پر درود پاک کا نذرانہ نہیں، تو پھر ہمارے بچے دین سے کورے ہو جائیں گے، اور اتنے کورے ہو جائیں گے کہ کل جب بڑے ہو جائیں گے پھر ماں باپ کے سامنے آستینیں چڑھائیں گے اور ماں باپ کے سامنے بولیں گے اس کی وجہ ہم بنے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین دیا نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اولاد کو دین دینے کے لیے ہمیں دین پر آنا ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین نے ان کی کتابوں میں جو واقعات پڑھتے ہیں تو ان کی ماؤں کی تربیت نظر آتی ہے کہ ان کی مائیں نیک تھی، اللہ نے ان کو نیک بنایا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بنگال کے سفر سے آ رہے تھے، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ہزاروں مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اپنی ماں کے پاس آ کر یہ کارگزاری سنائی، ماں نے کہا معین الدین یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ تو کہنے لگے امی جان سفر میں نے کیا ہے، محنت میں نے کی ہے، کمال آپ کا کس بات کا؟ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین میں نے بچپن میں تمہیں بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں نیک تھی ان کے گودوں میں حافظ قرآن جنم لیتے تھے، جب مائیں نیک تھی ان کے گودوں میں جو ہے خواجہ غریب نواز جنم لیتے تھے، غوث پاک جنم لیتے تھے، شیخ احمد کھٹو جنم لیتے تھے، شاہ عالم جنم لیتے تھے، مولانا الیاس کاندھلوی اور مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ زکریا اور مولانا محمود مدنی، ایسے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ جو ہے ان کی گودوں میں جنم لیتے تھے۔ آج ہماری مائیں کیا کر رہی ہے؟ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور موبائل میں پکچر دیکھ رہی ہے، تو پھر جو ہے بچے کے پیٹ میں جو دودھ جاتا ہے وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ پکچر کے کیٹاڑو ہوتے ہیں اور وہ جراثیم ہوتے ہیں۔ پھر بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے خلاف بولتا ہے، ماں باپ کے سامنے ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں اللہ کے دین کو لانے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کی ہمیں بہترین تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی پہچان کرواوے، نبی کی رسالت سمجھائیں، انہیں آخرت سمجھائیں، انہیں قرآن سمجھائیں، انہیں مدرسوں میں بھیجیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو بڑوں کی تعظیم سکھائیں۔ اور آج گالی کا اتنا ماحول ہے، ہمارے مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی اتنی گندی گالیاں بولتی ہیں کہ شیطان شرما جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری امت جب آپس میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرے گی اللہ کے نگاہ سے گر جائے گی۔ آج مسلمان بات کے شروع میں گالی، بات کے بیچ میں گالی، بات کے اخیر میں گالی، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں انتشار ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھانا ہے، اللہ کی پہچان کروانی ہے، نبی کی رسالت سمجھانی ہے، انہیں نماز کی فکر دلانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی سی تنبیہ کر لو تاکہ یہ بڑا ہو کر نماز کا عادی بن جائے، اور بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھنے والی بن جائے اور مرد مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بن جائے۔ اس لیے نماز بھی اللہ کا بڑا حکم ہے، تو ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔
آج صبح کی نماز میں دیکھو ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، محلے کے محلے مسلمانوں کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنا بھی ہے اور اللہ کے دین کو محنت بھی کرنی ہے، اپنے جان اور مال کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ یہ کام کرتے رہیں گے ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ انعام ہو جائے، اب بیٹھے رہو، ختم ہو گیا ہے، انعام ہو جائے بچوں کے۔ اب آپ بڑے سمجھدار ہیں، بیٹھے رہو، بچوں کو انعام تقسیم ہوگا۔ آپ اگر انتظار کرو گے بچوں کا مزہ کڑوا ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے رہو، اپنی جگہ بیٹھے رہو، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان بچوں کو محبت کے ساتھ بٹھاؤ۔ انعام کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور جلسہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے گھر جا کر جلدی سے سو جائیں گے اور فجر کی نماز میں اٹھیں گے۔ دیر تک آٹو پر بیٹھے نہیں رہیں گے، رکشاؤں میں بیٹھے نہیں رہیں گے، جلدی سے سو جائیں گے اور انشاءاللہ فجر کی نماز میں ہم سب اٹھیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے حضرت مولانا عفان صاحب جو اپنی دین کی مضبوطات سے ہم سامعین کو ہمارے اسی محلے کے ایک ساتھی، ہمارے اسی محلے کے ایک بھائی آج ہی دارالعلوم دیوبند سے تعلیم سے فراغت حاصل کر کر تشریف لائے، تو ہم مولانا عفان صاحب سے بسط ادب و احترام ایک درخواست کرتے ہیں کہ مولانا قرآن کریم اور راضی ہے ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں معروضات ہم کو ملی تعلیم پر، راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں معروضات ہم کو ملی تعلیم پر۔ اب بھی زدنی علم، اب بھی زدنی علم، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو بتا دیا، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو بتا دیا، ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بتوں کو گرا دیا، پیارے نبی کی اطاعت پر، قرآن کی تسلیم پر، راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں معروضات ہم کو ملی تعلیم پر، اب بھی زدنی علم، اب بھی زدنی علم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا۔ ماں باپ کی عظمت و رتبہ کیا، تیرے رحم و نسب کا درجہ کیا، ماں باپ کی عظمت و رتبہ کیا، تیرے رحم و نسب کا درجہ کیا، شیطان کے مکر و حربوں سے بچنے کی قوت و نسخہ کیا، مخلوق کی خدمت کے جذبے انسانوں کی تعظیم پر، راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں معروضات ہم کو ملی تعلیم پر، اب بھی زدنی علم، اب بھی زدنی علم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا عليم يا عليم وبك نستعين۔ محمد باقی یہ زندگی ہے بندگی اس کے سوا شرمندگی، یہ زندگی ہے بندگی اس کے سوا شرمندگی، اخلاق میں نہ ہو عمدگی توڑ دنیا ہے گندگی، نفرت کو مٹا کر سینوں میں بڑھاتی ہوئی تقریب پر، راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں معروضات ہم کو ملی تعلیم پر، اب بھی زدنی علم، اب بھی زدنی علم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا۔ جینے مرنے کا رنگ ہے کیا، نیکی و بدی کا رنگ ہے کیا، جینے مرنے کا رنگ ہے کیا، نیکی و بدی کا رنگ ہے کیا، پھر قبر میں جاتا تنگ ہے کیا، حشر میں رب سے امنگ ہے کیا، محمد صاحب جنت کی ضمانت روحانی اور دوزخ کی تحریم پر، راضی ہیں ہم راضی
تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا عليم يا عليم وبك نستعين ظلمت کو اجالا کر سکنے اور زیست کی تنظیم پر راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر ربی زدنی علما ربی زدنی علما اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر ربی زدنی علما ربی زدنی علما میرے علم نے مجھ کو نفع دیا میرے رب کا مجھ کو بتا دیا میرے علم نے مجھ کو نفع دیا میرے رب کا مجھ کو بتا دیا ایک ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بتوں کو گرا دیا پیارے نبی کی اطاعت پر قرآن کی تسلیم پر راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر ربی زدنی علما ربی زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ماں باپ کی عظمت و رتبہ کیا ہے سب کا درجہ کیا ماں باپ کی عظمت و رتبہ کیا ہے سب کا درجہ کیا شیطان کے مکر و ہر بولتے بچنے کی قوت نسخہ کیا مخلوق کی خدمت کے جذبے انسانوں کی اب ہم حضرت والا مولانا عفان صاحب سے بہت ادب و احترام گزارش کرتے ہیں جناب والا اپنی دعا پر الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللهم انت السلام ومنك السلام بارك يا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا راحم المساکین یا رزاق ذا القوة المتین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم نے دین کے اجالوں میں ہم نے رات کے اندھیروں میں اے مالک تیری نافرمانی کی ہے تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے اور تیری نافرمانی کرتے رہیں بڑے پاپی بڑے مجرم ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو نے اپنے عرش پہ لکھا ہے امت مذنبۃ ورب غفور امت گنہگار رب معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہم گنہگار ہیں اور بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمیں کون معاف کرے گا اے اللہ ہمارے کپڑوں پر اگر گندگی لگی رہتی ہے اور اپنے دوستوں میں جاتے ہیں ہمارے دوست ہمیں ساتھ میں بیٹھنے نہیں دیتے ہم اپنے گھر آ کر کپڑے بدل لیتے ہیں اے مالک اگر گناہوں کی گندگی ساتھ میں رہ گئی اور اسی حال میں ہمیں موت آ گئی ہمیں قبر میں کیسے ٹھکانہ ملے گا ہمیں حشر میں کیسے سنبھالا ملے گا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما تقوی کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ یہ نورانی خوبصورت مجلس ہے ان بچوں کی برکت سے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ جس کا تجھ سے صدقہ مانگے اللہ یہ بچے معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہے اے اللہ ان بچوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے تیرے راستے کے مہمان بھی ہیں ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں ان کے صدقے ہمیں معاف فرما
فرما دے. پردے والی مستورات بھی ہیں ان کے صدقے معاف فرما دے. علماء حفاظ بھی ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے. ایک ایک مسلمان کو معاف فرما دے. یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما. مبارک مہینہ آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے روزے اور راتوں کی تراویح اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان مکاتب کی اور ان مساجد کی اور خانقاہوں کی اور تبلیغی مراکز کی اور دین کے سارے شعبوں کی اور ان میں کام کرنے والوں کی اے اللہ تو ہی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. یہ بستیوں سے بے دینی ختم فرما, اپنا دین زندہ فرما. اے اللہ بے حیائی ختم فرما اور حیا کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ شرک کو ختم فرما, ایمان کی ہوائیں چلا دے. بدعت کو ختم فرما, سنتوں کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. جب تک جیے اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما. موت آئے ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما. اچانک کی موت سے حفاظت فرما, تڑپ تڑپ کر مرنے سے حفاظت فرما. ایڑیاں رگڑنے والی موتوں سے حفاظت فرما, مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ جانا, تیرے راستے کی موت اور تیرے محبوب کے شہر مدینہ منورہ کی موت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیرے گھر کا ہمیں دیدار نصیب فرما. اسباب اپنے خزانے سے تو ہی مہیا فرما. اے اللہ ان مدرسے کام کرنے والوں کی, سنبھالنے والوں کی اللہ تو سب کی مدد فرما. اے اللہ ان مکاتب کی تو ہی حفاظت فرما. دنیا کے کونے کونے میں یہ مکاتب کی جال تو ہی بچھا دے. اے اللہ یہ دعوت کے کام کرنے والوں کی تو ہی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بھی موت تک دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کام کو کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا نصیب فرما. اے اللہ ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما, ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہمیں نصیب فرما. ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, موبائل کے فتنوں سے حفاظت فرما. راتوں کی تنہائیاں ہماری خراب اور برباد ہونے سے حفاظت فرما. تیرے یاد والی بنا دے. آقا نے جتنی بھی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا اور کل امت مسلمہ کا حصہ فرما. اور جن شرور سے پناہ چاہی ہماری کل امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اس مدرسے کے استاد کو اپنی سایہ نشان, سنبھالنے والوں کو بھی اپنے سایہ نشان, انہیں نعم البدل عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل